أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ فرمایا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، آپ سے پوچھتے ہیں انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں۔ قل ان سے کہہ دو انفال یعنی مال غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہے، یعنی اللہ اور رسول کو حق ہے اس کے اوپر۔ فاتقوا اللہ، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں باہمی تعلقات میں صلح کرو، آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہو اور آپس کے تعلقات میں جو ہے وہ صلح صفائی رکھو۔ اطیعوا اللہ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اب پہلی ہی آیت میں اس چیز کا جو ہے وہ چونکہ سورہ انفال نام بھی سورہ ہے اس کا انفال ہے، تو پہلی صورت میں پہلی آیت میں جو ہے وہ انفال کا تذکرہ ہے۔ انفال کسے کہتے ہیں؟ انفال نفل کیسے ہے، جیسے نفل نافلہ نماز کو بھی نفل کہتے ہیں۔ نفل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زائد۔ نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد، یعنی جو واجب کے علاوہ ہو۔ اسی لیے جو نافلہ نماز ہے ان کو نافلہ اسی وجہ سے کہتے ہیں چونکہ وہ زائد ہیں، یعنی واجب کے علاوہ ہیں، اضافی ہیں، یعنی مستحب ہیں، تو اس وجہ سے ان کو نافلہ کہتے ہیں۔ تو اس غنیمت جو ہے مال غنیمت، اس کو بھی انفال کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیوں انفال کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ کہ مسلمان جو ہے وہ جنگ کے لیے جب جاتا ہے تو جنگ غنیمت کے لیے نہیں جاتا، اس کا ہدف غنیمت حاصل کرنا نہیں ہے، اس کا ہدف رائے خدا میں لڑنا اور رضا الہی حاصل کرنا ہے۔ یعنی اگر واقعی مومن ہے، واقعی مسلمان ہے، تو اس کا ہدف جو ہے رضا الہی ہے، دنیاوی مال یا اس مال غنیمت کے در پہ نہیں ہے، اور اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، جو اس کے آخرت میں اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا یہ جو مال ہے جو اس لڑائی میں حاصل ہو جاتا ہے، اس کو انفال کہا گیا ہے، یعنی کہ اضافی اجر ہے، کہ اضافی پاداش ہے اس مال، اس اجر و ثواب کے علاوہ کہ جو اللہ نے آخرت میں دینی ہے، اور وہ رضا الہی جو اللہ کے ہاں موجود ہے، اس کے علاوہ ایک اضافی انعام ہے جو کہ ان اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو ملتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو انفال کہتے ہیں۔ تو اب اسی پہلی ہی آیت میں تذکرہ ہو گیا کہ انفال کے بارے میں آپ کو سوال کرتے ہیں، چونکہ مسئلہ جنگ بدر کا ہے اور جنگ بدر کے بعد جو صورتحال پیش آئی تھی، کیونکہ 2-3 گروپ بن گئے تھے مسلمانوں کے درمیان، اور اس قدیم تصور جو کہ دوران جاہلیت میں جنگیں ہوتی تھیں، اس تصور ان لوگوں کے ذہن میں تھا کہ جو جس کے ہاتھ میں آیا وہ اسی کا ہے، تو لہٰذا کچھ لوگ تو کفار کا تعاقب کر رہے تھے، کچھ جو رسول کی حفاظت پہ ادھر رسول کی حفاظت کر رہے تھے، اور کچھ جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے، جس کے پاس جو مال آ رہا تھا اور کفار چھوڑ کے بھاگ رہے تھے تو ان کو جمع کر رہے تھے۔ تو پر اس طرح سے یہ لوگ جو جن کے ہاتھ میں مال غنیمت آیا تو انہوں نے سمجھا کہ جو ہم نے لے لیا وہ ہمارا ہی ہے۔ دوسرا گروہ جو تھے وہ بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ آخر ہم نے بھی جنگ میں حصہ لیا یا رسول کی حفاظت پہ معمور تھے یا کفار کا تعاقب کر رہے تھے، تو ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے ایک خوف پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، تو لہٰذا حکم آیا اور قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی کہ انفال جو ہے اللہ اور رسول کو حق حاصل ہے کہ اس کے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے مال غنیمت کا اللہ اور رسول کے لیے، اور اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ لہٰذا حکم دیا گیا کہ تمام مال غنیمت جمع کیا جائے رسول کے پاس، اور رسول خدا خود سے جو ہے وہ تقسیم کریں گے، اور سب کے درمیان مساوی یا جس طرح سے جس نے جنگ کی اس اعتبار سے اس کو تقسیم کیا گیا۔ تو لہٰذا فرمایا گیا کہ
جو ہے وہ انفال جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اور پھر فرمایا فاتقوا اللہ، پس تقوی الہی اختیار کرو، اور واصلحوا ذات بینکم، آپس میں صلح صفائی رکھو. یہ بات کب کہی جاتی ہے؟ یعنی ہم بات کہتے ہیں کہ ہمیں شان نزول چاہیے، تو خود آیات جو ہے اگر ہم آیات کو غور سے دیکھیں تو اسی سے شان نزول نکلتا ہے. یعنی کس ماحول میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب فرمایا کہ اتقوا اللہ، یعنی یہاں پہ خطرہ ہے. یہاں پہ خطرہ یہ ہے کہ چونکہ تقوی الہی کی رعایت نہ کر کے اس مال، ممکن ہے کہ مال اور دنیا اور اس مال غنیمت کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے مسلمانوں میں. یا وَفَاصِلُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ جو فرمایا ہے، یعنی یہاں اختلاف پایا جا رہا ہے، یہاں جھگڑے کی فضا بن رہی ہے، لہذا فرمایا کہ نہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس میں صلح صفائی رکھو، آپس میں دوسرے کے ساتھ اختلاف نہ کرو. اور تمہیں جو رسول حکم دے، جو اللہ کا حکم آئے اور جو رسول حکم دے اس کی اطاعت کرنی ہے اگر تم مومن ہو. ان کنتم مومنین، یعنی مومن ہونے کا معیار یہ ہے کہ اطاعت کرو. اور یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور آج تک بھی قیامت تک کے لیے اصول بن گیا، قاعدہ بن گیا کہ اطیعوا اللہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو اور دائرہ ایمان میں داخل کرتے ہو تو اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو تم مومن ہو، اگر اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو تم مومن نہیں ہو. لہذا یہ خود کہہ کہ ان کنتم مومنین کہ اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو اور اگر تم مومن ہو تو اس کا لازمہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. سورہ انفال کی آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن فقط وہ ہیں، انما یعنی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حقیقتاً واقعاً فقط مومن وہ ہیں الذین کہ جب وہ لوگ کہ جب اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کے دلوں میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. واقعی مومن وہ ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو زادتہم ایمانا ان کی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یعنی اس آیت میں اور اگلی آیات میں حقیقی مومنین کی علامات کو بیان کیا، یعنی ایمان کامل کی علامات کو بیان کیا ہے. یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، کامل ایمان ہے کہ جب مومن وہ ہے فقط، یعنی جہاں پہ حاصر بھی کر دیا کہ مومن حقیقتاً کامل مومن فقط وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے. کیوں؟ عظمت پروردگار، وہ پروردگار اور اس اللہ کی عظمت کو درک کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اللہ کون ہے، وہ کیا ذات ہے اور کتنی عظیم ذات ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم کیا ہیں، ایک ذرہ بھی نہیں ہے. لہذا اللہ کی عظمت کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان کے دل میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے. اور جب اس کی آیات کی اس پر تلاوت کی جاتی ہے ان پر تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. قرآن کریم کی بعض دوسری آیات میں یہ بیان کیا کہ جب وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور جب خوف والی آیات خاص طور پر آتی ہے اور جب بہشت کے حوالے سے نعمتوں کے حوالے سے آیات آتی ہیں تو ان کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی ان نعمتوں اور ان بہشت کی جو انعام ہے اس سے ہمیں بھی سرفراز کرنا. تو لہٰذا مومن کی علامت ہے. البتہ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے.
اگر فرض کیا کسی کے دل میں اللہ کے نام سے لرزہ طاری نہیں ہوتا یا فرض کیا اس ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن نہیں ہے، مومن ہے، اسلام لے کے آئے، ایمان ہے، لیکن ایمان کے مدارج ہیں، ایمان کے درجے ہیں، اور انسان کو کوشش کرنی ہے ایک مومن کو کہ اپنے ایمان میں مسلسل اضافہ کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اضافہ کرتا ہے، جیسے یہاں پہ بھی ہے زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی ہر درجے میں اضافہ ہونے کی گنجائش موجود ہے۔ ایمان کے درجات لامتنا ہی ہے، بہت زیادہ ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ عظیم ہے اسی طرح سے ایمان کے درجے بھی عظیم ہیں، تو لہذا مسلسل ایمان کے درجات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں وہ۔ توکل کا مطلب پہلے بھی بیان ہوا تھا، توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری کو انجام دے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور کچھ بھی نہ کرے، نہیں، جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے ظاہری اسباب اور عوامل کے اعتبار سے اس کام کو انجام دے اور پھر نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دے، لہٰذا یہ توکل ہے۔ جیسے کہ مثال دی تھی کہ توکل یہ ہے کہ روایت میں بھی بیان ہوا کہ توکل یہ ہے کہ آپ اپنے گھوڑے کو یا اپنے اونٹ کو باندھیں اور پھر اللہ پر توکل کریں، یا نہیں کہ اس کو آپ کھلا چھوڑ دیں اور پھر کہیں کہ ہم نے توکل برخدا اس کو چھوڑ دیا ہے، یا ہم سے گاڑی کو آپ لاک کرتے ہیں، لاک کریں پھر توکل کریں، نہ یہ کہ اس کو ایسے چھوڑ دیں اور بعد میں جو ہے وہ اس کو چور لے جائے اور بات کہیں کہ ہم نے توکل کیا تھا۔ توکل یہ نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کی جو ذمہ داری ہے اس کو انجام دیں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں اور بلا وجہ کسی معاملے پر پریشان نہ ہو۔ اس کو کہا جاتا ہے توکل کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کے اوپر بھروسہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے کاموں کو اصلاح کرے گا۔